بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 28 ہے، جس کا عنوان ہے سلاطین دہلی کا نظام سلطنت۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سلاطین دہلی کے اہم کارناموں کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ ان کے اہم کارنامے اور ان کی اہم خدمات کون سی ہیں، بالتفصیل ہم آخری 3 اسباق میں ذکر کر چکے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے ان کی 3 خدمات کا تذکرہ کیا تھا، ان کے 3 بڑے کارہائے نمایاں جو تھے ان پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ ان میں ایک سلاطین دہلی کا تجارت کو فروغ دینا، کہ انہوں نے تجارت کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے ملک میں خوشحالی پیدا ہوئی، ملکی اور بین الاقوامی دونوں تجارتوں کو انہوں نے فروغ دیا تھا۔ ایسے ہی سکوں کے اجراء کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ باقاعدہ انہوں نے اپنے ذاتی سکے رائج کیے تھے جو اسلامی طرز کے تھے، اور ان میں بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا، ایسے ہی خلیفہ وقت کا نام لکھا گیا تھا، اور مطلب جو اسلامی طرز کے سکے تھے وہ انہوں نے رائج کیے تھے۔ ایسے ہی فن تعمیر اور تعمیرات کے حوالے سے ان کی اہم خدمات کا ہم نے جائزہ لیا تھا، اور ان کی جو اہم تعمیرات تھی، بڑی جو تعمیرات تھیں مساجد کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے، اور ایسے ہی مقبرے جو انہوں نے تعمیر کیے، محلات جو انہوں نے تعمیر کیے، اور قلعے بڑے جو انہوں نے تعمیر کیے، ان تعمیرات کے حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فن تعمیر کے ساتھ سلاطین دہلی کو ایک خاص قسم کا شغف تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سلاطین دہلی کا نظام سلطنت دیکھیں گے کہ انہوں نے سلطنت کے نظام کو کس طریقے سے چلایا اور کیا انتظامات انہوں نے کیے تھے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم نظام سلطنت کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ پر تبصرہ کریں گے کہ سلاطین دہلی کے نظام سلطنت میں حاکمیت اعلیٰ کس کو عطا کی گئی تھی۔ ایسے ہی ان کے نظام سلطنت میں سے ایک جو خصوصیت ہے وہ خلافت سے تعلق ہے۔ ایسے ہی سلطان کی حیثیت دیکھیں گے کہ نظام سلطنت میں سلطان کی حیثیت کیا تھی۔ ایسے ہی سلطان کے بعد نائب المملکت ہوا کرتا تھا، تو نائب المملکت کی کیا حیثیت ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو انشاءاللہ بالتفصیل آج کے اس سبق میں یہ چاروں جو نظام سلطنت کی خصوصیات ہیں ان پر انشاءاللہ ہم تبصرہ کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم حاکمیت اعلیٰ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو سلاطین دہلی کے دور میں جو حاکمیت اعلیٰ کا تصور تھا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق تھا۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو ہی تسلیم کیا جاتا تھا کہ اعلیٰ اقتدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اس سے بڑا کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اصل ہیں، اور جو زمین پر بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی حیثیت سے وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے۔ یہ ہے اقتدار اعلیٰ کا مطلب، کہ اقتدار اعلیٰ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو زمین پر بادشاہ ہے وہ اس اقتدار کا نائب ہے۔ نائب ہونے کی حیثیت سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر نافذ کرتا ہے۔ تو اقتدار اعلیٰ کا جو حق تھا وہ اللہ تعالیٰ کو ہی تسلیم کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی تسلیم کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کو ہی مقتدر اعلیٰ مانا جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس ویسے تو بہت سے اختیارات ہوتے تھے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، خلاف شرع بھی قانون نافذ کر سکتا ہے، یا ظلم بھی کر سکتا ہے، عدل و انصاف کو بھی اپنی رعایا سے ختم کر سکتا ہے، لیکن شریعت کے احکام کے تجاوز وہ کوئی بھی حکم نافذ نہیں کرتا تھا۔ یہ سلاطین دہلی کی ایک اہم خصوصیت ہے ان کے انتظام سلطنت کی، کہ وہ شریعت سے تجاوز نہیں کرتے تھے، شریعت کے اندر رہ کر احکامات نافذ کرتے تھے، اور جو بنیادی قانونی حیثیت ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید کو اور احادیث مبارکہ کو حاصل ہوتی تھی۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر رہ کر قانون سازی کی جاتی تھی اور احکامات نافذ کیے جاتے تھے ملک کے اندر۔ تو دیکھیں شریعت سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے، چونکہ حاکمیت اعلیٰ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کے ہی پابند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں انسانوں کے پاس قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر جو بنیادی قانونی حیثیت دی جاتی تھی وہ قرآن اور حدیث کو ہی دی جاتی تھی۔
ایسے ہی بادشاہ کے بعد جو وزراء تھے اور اراکین تھے اور مجلس شورا کے جو لوگ تھے، جو اراکین تھے، ان کو قانون نافذ کرنے کا تو حق ہوتا تھا، قانون کی وضاحت کرنے کا حق ہوتا تھا، لیکن شریعت کے خلاف قوانین وضع کرنے کا کوئی حق ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ اپنی طرف سے کوئی قانون وضع نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں کوئی قانون ہے اس کی تعبیر کر سکتے ہیں، اس کی تشریح کر سکتے ہیں، اس کو نافذ کر سکتے ہیں، یہ حق تو ان کے پاس ہوتا تھا، لیکن وضع وہ نہیں کر سکتے شریعت کے خلاف قانون کو، جو کہ شریعت سے متصادم ہو رہا ہو، قرآن و حدیث سے متصادم ہو، ایسا قانون وہ وضع نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے ہی ان کے نظام خلافت کی یا نظام سلطنت کا ایک اہم جز یا ایک اہم خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کا تعلق خلافت سے تھا، یعنی بنو عباس کی جو حکومت بغداد میں قائم تھی اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اگرچہ یہ خود مختار تھے، یہاں پر اپنی مرضی کر سکتے تھے، لیکن ان کا تعلق پھر بھی خلافت کے ساتھ تھا۔ جب بھی بر صغیر پاک و ہند میں کوئی نیا سلطان بنتا تھا تو وہ بغداد سے جو خلافت عباسیہ قائم تھی اس سے پروانہ سلطنت حاصل کرتا تھا۔ اس کے حصول کے بغیر کوئی بھی سلطان اگر بنتا تھا تو اس کو خلاف شرع سمجھا جاتا تھا کہ یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، یہ خلافت کی اجازت کے بغیر بادشاہ اور سلطان بن گیا ہے، تو اس کو خلاف شرع سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے کوئی بھی سلطان بنتا تھا، اگرچہ وہ خود مختار ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ خلافت سے، مرکزی جو خلافت تھی مسلمانوں کی، وہاں سے اجازت حاصل کرتا تھا اور اس کے بعد وہ حکمران اور سلطان بنا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے دیکھیں خلافت کے ساتھ ان کا تعلق برقرار تھا۔ ایسے ہی خلافت سے تعلق کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ جب سلاطین دہلی نے سکے جاری کیے تو ان سکوں پر ایک طرف تو سلطان کا نام لکھا جاتا تھا اور دوسری طرف خلیفہ وقت کا نام بھی لکھا جاتا تھا، یعنی جو بغداد میں مسلمانوں کا خلیفہ تھا خلافت عباسیہ میں سے، تو دوسری طرف اس بادشاہ کا، اس خلیفہ کا نام بھی لکھا جاتا تھا۔ یعنی ایک طرف تو سلطان جو ہے ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے اس کا نام لکھا جا رہا ہے، دوسری طرف خلیفہ، کیونکہ پتہ چلے کہ جی اس سلطان کا تعلق خلیفہ وقت کے ساتھ ہے۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ کچھ زمانہ کے لیے تاتاریوں کی وجہ سے، تاتاریوں نے جو خلافت عباسیہ پر حملے کیے تھے، بغداد کو تباہ کر دیا تھا، تو خلافت عباسیہ ختم ہو گئی تھی۔ تو اب جب خلافت عباسیہ ختم ہو گئی تھی تو اس وقت بر صغیر پاک و ہند کے جو سلطان بنتے تھے تو انہوں نے کس سے اجازت حاصل کی؟ تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے، چونکہ خلافت کا تو خاتمہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے بغیر اجازت کے ہی یا بغیر وہاں سے پروانہ سلطنت حاصل کیے ہی وہ سلطنت پر جلوہ افروز ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی سلطان محمد تغلق کو معلوم ہوا کہ خلافت عباسیہ دوبارہ سے مصر میں قائم ہو چکی ہے، تو چونکہ محمد شاہ تغلق جو ہے وہ خود یہاں کے بادشاہ تھے اس وقت، تو جیسے ہی اس کو معلوم ہوا کہ جی خلافت عباسیہ قائم ہو گئی ہے تو اس نے فوراً وہاں سے خلیفہ وقت سے پروانہ سلطنت حاصل کیا۔ یعنی یہ ویسے تو یہ سلطان بغیر پروانہ سلطنت کے بنا تھا، لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ اب خلافت عباسیہ قائم ہو گئی ہے تو پھر فوراً اس نے دوبارہ پروانہ سلطنت حاصل وہاں سے کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظام سلطنت میں سلطان کی حیثیت کیا تھی۔ تو سلطان نظام سلطنت میں ایک اہم ترین حیثیت کا مالک ہوا کرتا تھا، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور مقتدر اعلیٰ کے بعد سب سے بڑی حیثیت سلطان کی ہی ہوا کرتی تھی۔ اور سلطان بننے کا جو طریقہ تھا یا جو معیار تھا وہ عموماً تو یہ تھا کہ حکمرانی جو تھی وہ ایک خاندان کے اندر محدود ہوتی تھی، یعنی اسی خاندان کے اندر سے کوئی نہ کوئی سلطان یا کوئی نہ کوئی بادشاہ بنتا تھا۔ یعنی جب پہلے بادشاہ کی وفات ہوتی تھی تو دوسرا بادشاہ کیسے بنتا تھا؟ صرف اسی خاندان میں سے بنتا تھا جس کی حکمرانی اور جس کی بادشاہت چل رہی ہے۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی دوسرا خاندان اپنی طاقت کے بل بوتے پر اگر حکمرانی اور سلطنت حاصل کرنا چاہتا تھا تو وہ حاصل کر لیتا تھا، ورنہ اسی خاندان کے اندر ہی رہتی تھی۔ تو اب اسی خاندان میں بھی تو بہت سے لوگ ہوتے تھے جو سلطان بننا چاہتے تھے، تو اب ان بہت سے لوگوں میں سے کیا معیار تھا؟ تو معیار یہ تھا کہ سلطان جو بننا چاہتا تھا یا جو بننے کی صلاحیت رکھتا تھا تو امراء اور وزراء اور جو مجلس شورا کے لوگ تھے وہ دیکھتے تھے کہ واقعی اس میں بادشاہوں والی صلاحیتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو
سلطان بننا چاہتا تھا اس کو امراء، وزراء اور مجلس شورا کے جو اراکین تھے ان کا اعتماد حاصل کرنا پڑتا تھا۔ اگر وہ اعتماد کرتے تھے کہ جی واقعی ہی اس شخص کے اندر بادشاہ بننے کی اور سلطان بننے کی صلاحیتیں موجود ہیں، یہ بادشاہ کے معیار پر اترتا ہے، تو پھر وہ سلطان بنتا تھا اور اس کو ہی سلطان کی حیثیت دی جاتی تھی۔ ان کا اعتماد حاصل کیے بغیر کوئی بھی جو ہے خاندان میں سے کوئی فرد جو ہے وہ سلطان نہیں بن سکتا تھا، اور اگر کوئی بن بھی جاتا تھا، جیسے خاندان غلامہ میں آرام شاہ اور رکن الدین یہ بن گئے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے وزراء اور امراء اور مجلس شورا کے اراکین کا اعتماد حاصل نہیں کیا تھا تو پھر یہ کامیاب بھی نہ ہو سکے، تو چند ہی روز میں پھر ان کو معزول بھی کر دیا گیا تھا۔ چونکہ انہوں نے ان کا اعتماد حاصل نہیں کیا تھا اور ان کے اندر صلاحیات موجود نہیں تھی، قابلیت موجود نہیں تھی کہ یہ سلطنت کو چلا سکیں، نظام سلطنت کو دیکھ سکیں، تو صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے پھر ان کو چند روز کے بعد ہی معزول کر دیا گیا تھا۔ تو یعنی معیار جو ہے حکمرانی کا یا بادشاہ اور سلطان بننے کا وہ اگرچہ خاندان میں ہوتی تھی، لیکن وزراء اور امراء کا اعتماد حاصل کرنا پڑتا تھا۔ ایسے ہی جو سلطان تھا اس کے کچھ اختیارات ہوا کرتے تھے، جیسے قوانین میں وہ رد و بدل کر سکتا تھا، قوانین کو نافذ یا قوانین کو رد کر سکتا تھا، یا کوئی بھی قانون جو ہے وہ نافذ کرنے سے پہلے اس کی اجازت بادشاہ سے لینا ضروری ہوتی تھی، بادشاہ کی اسٹیمپ لگتی تھی یا بادشاہ سائن کرتا تھا تو پھر جا کے وہ قانون نافذ ہوتا تھا، یا بادشاہ کا جب دل کرتا وہ قانون کو ختم بھی کر سکتا تھا، تو یہ اس کے پاس اختیار تھا۔ ایسے ہی عہدے داروں کا تقرر بادشاہ کیا کرتا تھا، یہ اختیار بادشاہ کے پاس، سلطان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی سلطان کسی کو چاہے تو معزول بھی کر سکتا تھا، تو عہدے داروں کا تقرر اور ان کی معزولی جو ہے یہ اختیار سلطان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی شاہی خزانہ جو تھا اس میں تصرفات کا جو حق ہے، جو اختیار ہے، وہ بادشاہ کے پاس ہوتا تھا کہ وہ جتنا چاہے، جہاں چاہے، جیسے خرچ کر سکتا تھا، اور خزانہ جو ہے اس کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا۔ فوج کے اوپر خرچ کرنا چاہے یا عوام الناس کے اوپر خرچ کرنا چاہے، یا جہاں وہ ضرورت محسوس کرتا تھا وہ اختیار رکھتا تھا۔ ایسے ہی افواج کی نقل و حمل کا اختیار اس کے پاس کا تھا کہ فوج کو کس علاقے میں ٹھہرانا ہے، کہاں بھیجنا ہے، کہاں جنگ کرنی ہے اور کن سے جنگ نہیں کرنی، یہ ساری جو فوج کی نقل و حمل تھی اس کا اختیار سلطان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ سلطان کی اجازت کے بغیر فوج نقل و حمل نہیں کیا کرتی تھی۔ ایسے ہی قاضی القضات کا جو عہدہ تھا وہ سلطان کے اختیار میں ہوا کرتا تھا کہ اگرچہ عدلیہ آزاد تھی، فیصلے کرنے میں آزاد تھی، لیکن قاضی القضاء کا جو عہدہ ہے، جو سب سے بڑا قاضی چیف جسٹس جو ہے وہ مقرر کیا جاتا تھا، تو وہ سلطان کی اجازت کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ سلطان کی اجازت کے بغیر کوئی چیف جسٹس یا قاضی القضاء نہیں بن سکتا تھا۔ تو قاضی القضاء کے عہدے کا جو تقرر ہے، کس بندے کو فائز کرنا ہے اس عہدے پر، یہ سلطان کے اختیار میں ہوا کرتا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں نائب المملکت کہ اس کی حیثیت کیا ہوتی تھی۔ یہ بھی ایک عہدہ تھا سلطان کی طرف سے کہ جب سلطان کی عدم موجودگی ہوتی تھی یا سلطان کہیں سفر پہ چلا جاتا تھا تو پھر نائب المملکت کی حیثیت سلطان کی بن جاتی تھی، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سلطان کی ذمہ داریاں اس کی عدم موجودگی میں نائب المملکت سنبھالتا تھا۔ تو یہ بھی ان کے انتظام سلطنت کا ایک اہم عہدہ تھا کہ سلطان جب موجود نہیں ہے تو اس کے بعد کون جو ہے وہ اس کی ذمہ داریاں سنبھالے گا اور اس کے اختیارات کو دیکھے گا، تو یہ نائب المملکت ہی تھا۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ ہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سلاطین دہلی کا نظام سلطنت دیکھا ہے، اور نظام سلطنت کی جو اہم خصوصیات تھیں اور ان کے اہم جو عہدے تھے ان پر ہم نے گفتگو کی ہے، تو جن میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور خلافت سے ان کا تعلق برقرار رہا تھا، خلافت عباسیہ سے جو مسلمانوں کی مرکزی حکومت تھی۔ ایسے ہی سلطان کی حیثیت سے کیا تھی، سلطان کی حیثیت ہم نے دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اس کے بعد سلطان کی حیثیت تھی، اور اس کے بعد نائب المملکت کی حیثیت تھی کہ نائب المملکت جب سلطان موجود نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ سلطان کی ساری ذمہ داریاں سنبھالتا تھا۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال ہے کہ جی سلاطین دہلی کا انتظام سلطنت تحریر کریں، تو سلاطین دہلی کا انتظام سلطنت جو تھا اس کی چند خصوصیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں، سبق نمبر 29 میں ہمارا یہی عنوان چلتا رہے گا، سلاطین دہلی کا نظام سلطنت، یعنی اس سبق کا حصہ دوم جو ہے، بقیہ جو چیزیں ہیں، بقیہ جو خصوصیات ہیں وہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔